محبتوں کا ممنون ہوں، اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ مولا کی مرضی ہماری مرضی پہ غالب ہے۔ غلام کبھی نہیں کہتا یہ میری مرضی ہے، نہیں پہنچا سکا۔ تھوڑی سی توجہ، اب تو غلام خریدنا بیچنا حرام، پرانا زمانہ تھا لوگ غلام خریدتے تھے۔ ایک آدمی غلام خریدنے گیا، پوچھا غلام سے کیا نام ہے؟ اس نے ایک لمبا نام بتایا، یہ نام ہے۔ کیا کھاتے ہو؟ اس نے ایک فہرست بتائی، یہ سب کچھ کھاتا ہوں۔ لباس کون کون سا پہنتے ہو؟ اس نے ایک فہرست تیار کی، اس نے کہا یہ سب لباس کا بہت مہنگے غلام، تمہارا نام ہی یاد نہیں ہوگا، پھر کھانے کی اتنی لمبی فہرست، لباس کی اتنی فہرست۔ دوسرے غلام سے پوچھا نام کیا ہے؟ کہ حضور جو آپ رکھ دیں گے وہی نام۔ کچھ پہنچ گئے لوگ، جو آپ نام رکھیں گے وہی نام ہے۔ کہ کھاتے کیا ہوتا؟ جو آپ عطا کریں گے وہی کھاؤں گا۔ لباس کون کون سے پہنتے ہوگا؟ جو آپ عطا کریں گے وہ پہنوں گا۔ اگر ہم واقعی علی کے غلام ہیں تو اپنی مرضی علی کو نہ بتائیں، پوچھے یا علی آپ کی مرضی کیا ہے؟ بے انتہا دونوں امام بارگاہ میں مجھے آ کے میرے جو نوجوان بہت سے بزرگ ملتے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، بہت سے کہ میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، کسی نے کہا میں ہندو ہوں، ایک لڑکا سکھ آیا فیملی کے ساتھ، بہت سے ہمارے اہل سنت بھائی آ رہے ہیں۔ جملے پیش کر رہا ہوں سب کے لیے، یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، جملے کو سنیے گا۔ ہمارے تمام اہل سنت بھائیوں کے لیے جتنے یہاں موجود ہیں، مجھے خود تعارف کرواتے ہیں کہ ہم سب اہل سنت ہیں۔ میرے بھی چند بھائی مجھے اشارے کر کے بتا رہے ہیں ہم سب اہل سنت ہیں۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں سب سے بڑا مولا کائنات سے اختلاف کیا ہوا تھا؟ مولا کہتے تھے پیغمبر نے یوں کہا ہے، میں ویسا کروں گا جیسا پیغمبر نے کہا، اور کہتے تھے یا علی عہدہ چاہیے، کا خبردار بتانا مت، اگر تم عہدے لائق ہو تو خود بلا لوں گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں نے نام نہیں لیا کسی کا۔ بہت سے کہتے تھے یا علی گورنری کی خدمت کے لیے حاضر، میں قاضی بنوں گا، میں گورنر بنوں گا، یہ عہدہ وہ عہدہ۔ مولا نے کہا اگر مجھے عہدہ دینا ہوگا خود بلا لوں گا۔ ابھی آپ جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ دو افراد خود آئے، کس کے پاس؟ حضرت عمار یاسر صحابی رسول رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عمار یاسر، ان کے والدین پہلے شہید ہیں اسلام کے۔ جملوں کو سنیے گا، حضرت عمار یاسر و سمیہ رضی اللہ عنہما سب سے پہلے شہید۔ تو حضرت عمار یاسر نے سنا، کیا 90 برس کے تھے، مولا کے آپ لوگ کہتے ہیں آج کل کراچی کی زبان میں پی اے، پرسنل اسسٹنٹ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیا ہوتا ہے وہ دفتر میں ہوتا ہے نا، سارے خط لکھا، ہاں جی مولا کیا حکم ہے، مولا نے خط لکھا، دستخط کیے، مولا نے کہا یہ خط اس کو دیا، فلاں نے پیغام دیا لے آؤ، باہر افراد کھڑے بتا دو حضرت عمار یاسر مولا علی کے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مولا امیر کے پیے تھے، سلام اس پہ جو علی کا پیے ہو۔ یہ مشہور جملہ نا سرور کائنات کا، راوی کون ہے؟ حضرت عمار، کہ یا عمار، اے عمار اللہ آپ کو بہت زندگی دے گا۔ حبیب خدا نے فرمایا کہ اگر سارے میرے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور میرا بھائی علی اکیلا دوسری وادی میں چلا جائے تو عمار میرے سارے صحابہ کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا۔ جناب عمار عاشق رسول تھے، کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم میں نے مان لیا، میں وہاں جاؤں گا جہاں علی، لیکن یا رسول اللہ کیوں؟ کہ کیونکہ علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، نہیں نہیں نہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ جناب عمار کہتے ہیں پھر پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اجر الحق کما دار علی، یہ ہے مکمل حدیث، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ پھر کہا پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے، جدھر علی مڑے، نہیں یہ مجمع نہیں فرمایا پروردگارا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑے۔ آپ کی زبان میں، کراچی کی زبان میں بتا رہا ہوں، حبیب خدا نے فرمایا پروردگارا حق کو ادب سکھا دے۔
حیدر حیدر کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مولا ہے نام اسی کا لیا کرو۔ حیدری بس بھئی آپ کی محبتوں کا ممنون جملوں کو مولا کے سن لیجئے گا۔ تب دو بہت بزرگ ہستیاں مولا کی خلافت ہے، جناب عمار سے کہتی ہیں عمار علی سے ملوا دو۔ کام بھئی حضرت عمار عام آدمی نہیں ہے، حبیب خدا نے فرمایا تھا نا ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجے ابو ذر کے پاس، 8 درجے مقداد کے پاس، 7 درجے عمار کے پاس، 7 درجے ہیں جناب عمار کے پاس۔ یہ اب آپ نے مجبور کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس کو اور وسعت دے رہا ہوں، موضوع کو تھوڑا سا اور پھیلاؤں گا، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو حبیب خدا نے فرمایا تھا 10 میں سے 7 درجات ہیں عمار کے پاس۔ جب جنگ صفین آئی نا تو حضرت عمار 93 برس کے تھے، 93 ایج تھی، تو انہوں نے مولا سے کہا یا علی میں آپ کی طرف سے جنگ میں جانا چاہتا ہوں شام والوں کے خلاف۔ حبیب خدا کی متواتر حدیث ہے یا عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں متواتر حدیث ہے، بھائیوں کو سب کو پتا ہوگا۔ کہا اے عمار ایک اسلام کا باغی گروہ تمہیں قتل کر دے گا۔ مولا امیر نے کہا عمار آپ بزرگ ہو گئے، آپ پہ جہاد ثابت ہے، بوڑھوں پہ جہاد واجب نہیں، بوڑھوں پہ جہاد واجب نہیں، بوڑھوں پہ جہاد واجب نہیں جناب عمار۔ واجب کا مطلب یہ کہ بھئی واجب نہیں ہے لیکن حرام نہیں۔ تو کہا نہیں مولا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا عمار ٹھیک ہے آپ اسی غزوے میں شہید، اسی جنگ میں شہید ہوں گے۔ جناب عمار مسکرانے لگے، مولا نے فوراً پڑھ کے کہا عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے فرمایا تھا۔ توجہ، جیسے یہ فرمایا جناب عمار نے کہا مولا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ کہا نہیں تھا، سوچا تو تھا، جو سوچ کو پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ سب نے پوچھا عمار کیا سوچا تھا؟ تو ایک مرتبہ جناب عمار رضی اللہ عنہ نے کہا جب علی نے کہا نا شہید ہو جاؤں گا تو میں سوچ رہا تھا، پیغمبر اسلام نے کہا تھا 7 درجات ہیں، تو اگر میں 10ویں درجے پہ نہ پہنچا شہادت کی وجہ سے تو 8واں 9واں درجہ تو کہیں نہیں گیا۔ کہ میں سوچ ہی رہا تھا، علی نے کہا عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا۔ جناب سرور کائنات نے شہادت حساب کر کے بتایا، سننا پسند فرمائیں گے نا؟ اور جناب عمار سے کہا علی سے کہیے ہم دونوں گورنر بننا چاہتے ہیں۔ جناب عمار نے کہا آپ دونوں جانتے ہیں علی سفارش قبول نہیں کرتے۔ تو کہا پھر کیسے ہم گورنر بنیں گے؟ کہا میں مولا سے درخواست کروں گا کھانے پہ آ جائیے، ہیں لوگ؟ کہا ٹھیک ہے ظہر کے کھانے پہ ہم آ جاتے ہیں۔ کہا نہیں مولا مصروف ہیں، رات میں آ جائیں۔ کہا ٹھیک ہے عشاء کے بعد، مغرب عشاء کے بعد ہم پہنچ جائیں گے کھانے پہ۔ جناب عمار نے کہا مولا 2 افراد سفارش لگوا کے آئے ہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا بسم اللہ تشریف لیا۔ جناب عمار نے دروازہ کھولا، دونوں ہستیاں تشریف لیا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ کھانے میں کیا ہے، جو کی خشک روٹی تھی اور سامنے نمک رکھا تھا پانی کے ساتھ۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری، کہا چلو۔ کہا کیوں، بات تو کی نہیں؟ کہا جو علی خلافت کے بعد جو کی خشک روٹی کھائے، نہ گوشت نہ مرغا نہ اونٹ، تو وہ کہاں سمجھوتا کرے گا ہم جیسوں کے ساتھ؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، چلو۔ کہا نہیں بیٹھو میں بات کرتا ہوں۔ کہا یا علی سنا ہے آپ نے کوفے اور بصرے کا گورنر نہیں بنایا؟ کہا ہاں صحیح سنا۔ کہا ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ کہا اگر خدمت چاہیے ہوگی میں خود بتا دوں گا۔ کہا یا علی ہم آپ کا ساتھ دیتے رہے، ہم نے تو پچھلوں کی بھی بیعت نہیں کی۔ تو مولانا کہا تم نے عہدے کے لیے کیا تھا کہ حق کی خاطر کیا تھا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کوئی دنیا
کے لالچ کے لیے علی کا ساتھ نہ دے، نہیں تو اپنا احسان اپنے پاس رکھے۔ یاد رکھنا، جو علی کے ساتھ نیکی کرے اس نے علی میں احسان نہیں کیا، اپنی ذات میں احسان کیا۔ میری باتیں تلخ تو محسوس نہیں ہو رہی؟ تو عزیزان گرامی، بہت سے افراد جنگوں میں مولا کے مقابلے میں آگئے کیونکہ عہدے نہیں مل رہے۔ مولا فرماتے ہیں اے مالک، جب آپ جائیں تو عدالت کا ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ علی کے گورنر ہیں، حاکم ہیں علی کی طرف سے۔ میں جانتا ہوں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، بہت سے افراد کے لیے گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، جتنا پیش کروں گا قبول کر لیجیے گا۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ محبت سے سن لیتے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ گرامی، مولا نے کہا پہلا اصول عدالت، دوسرا اصول محبت۔ مالک، رعایا کو محبت ضرور دینا۔ اگر پیسہ نہیں ہے، خزانے خالی ہیں، تو مالک محبت کا خزانہ خالی نہ کرنا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ مالک، اللہ کی مخلوق پیسہ نہ بھی ملے محبت سے خوش ہو جاتی ہے۔ میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا، لیکن حکمران سن لیں، اگر حکمرانوں کے خزانے کی تجوریاں خالی بھی ہیں تو رعایا پہ غرانہ بند کرو، کم از کم محبت تو دو۔ اللہ کی مخلوق محبت سے راضی ہو جاتی ہے۔ یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مالک، محبت کو لوگوں میں بانٹنا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، مولا کائنات حکومت مل گئے، لیکن کیا کرتے تھے؟ آپ کے اصحاب کہتے ہیں جو آپ خود بھی نہیں کھاتے تھے وہ یتیموں کو، بیواؤں کو کھلاتے تھے۔ مولا کے اپنے دسترخوان پہ کبھی اچھا کھانا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو وہ کھلا رہے ہیں جو خود بھی نہیں کھاتے تھے۔ علی جیسا امام نہیں آ سکتا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات بے مثال ہیں، انبیاء علیہ السلام جسے سلام علیہ پیش کر رہا ہوں۔ مالک، پہلے عدالت کیا ہے؟ جو جس کا حق ہے اسے ملے۔ کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، کچھ میرے بچے۔ عدالت کیا؟ ڈیفینیشن جو عدالت کی دی ہے لوگوں نے، علماء نے، وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدالت ہے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف ہے نصف سے۔ ہمارے اصول دین میں ہے عدل، انصاف نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، تھوڑی سی توجہ سارے مجمع کی، میرے بھائی بہت سے پہنچ گئے، سارے مجمع کی توجہ۔ انصاف ہے نصف سے۔ ایک روٹی پہ دو افراد میں اختلاف ہوا، آپ نے روٹی کے دو ٹکڑے کیے، دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، یہ ہے انصاف۔ عدل کیا ہے؟ معلوم کریں روٹی ہے کس کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ایک مکان پہ دو افراد میں اختلاف ہو گیا، یہ مکان میرا، دوسرے کہتے ہیں نہیں میرا۔ اب آپ کو معلوم یہ کرنا ہے قبضہ کس نے کیا ہے، مالک کون ہے؟ میں کہہ گیا ہوں، قبضہ کس نے کیا، مالک کون ہے؟ دونوں میں بانٹا، انصاف ہو گیا، لیکن عدل نہیں ہوا۔ عدل یہ ہے جو مالک ہے اسے دو۔ مکان ہو تو مالک تلاش کرو، باغ ہو پہنچ گئے یار، توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ کوئی بھی شے ہو، عزیزان گرامی، 1400 سال سے ہمارا اختلاف یہی ہے کہ ہم انصاف کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں عدالت کرو۔ عدل یہ ہے دو افراد کہے حکومت میری، الیکشن میرا، حق میرا، عدالت نے انصاف نہیں کیا۔ میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا، اگر فٹ ہو رہے ہو تو میرا قصور نہیں۔ حق یہ ہے کہ معلوم کرو
ان میں واقعاً سچ کون کہہ رہا ہے؟ جو سچا ہے حق اس کا ہے، جو جھوٹا اس کا حق نہیں ہے۔ اور انصاف کیا ہے؟ بھئی دو افراد میں اختلاف ہے، چند سال یہ بن جائے، چند سال وہ بن جائے، چند برس یہ حکمران رہے، یہ وزیر اعظم بنا رہے، صدر بنا رہے، خلیفہ بنا رہے، کچھ بھی بنا رہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، چند برس انہیں چند برس انہیں، انصاف ہو گیا۔ انصاف شاید ہو، عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے جس کا حق ہے اسے دیا جائے۔ میری بات پہنچی؟ ٹائم ہے؟ سبا کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، پلک بولا، نرنتر سلوات۔ میری باتیں گراں تو نہیں گزر رہی ہیں؟ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ میں اپنے مزاج کو بدلنے والا نہیں ہوں، 25 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے ہوئے، اب میرا مزاج تو بدلے گا نہیں، نہ رفتار بدلے گی نہ مزاج بدلے گا، اور نہ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ جو میرا مزاج ہے وہی مزاج ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات فرماتے ہیں پہلا حق عوام کا عدالت۔ بھئی بڑی بڑی ہستیوں کا مسئلہ یہی تھا علی سے۔ علی کا رسول خدا فرما کے تھے، یہ ہاتھ کو کہتے ہیں ید عربی میں، یہ دایت ید اللہ، اللہ کا ہاتھ سن رکھا ہوگا، عین اللہ، اللہ کی آنکھ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا جسم نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کیوں قرآن میں کہہ رہا ہے چہرہ، ہاتھ، آنکھ، زبان، لسان اللہ، زبان؟ تو کوئی ایسی مخلوقات ہیں نا جنہیں دیکھو تو یقین ہو جاتا ہے اللہ ہے۔ کوئی ایسا ہاتھ ہے جو انصاف اور عدالت کو رائج کرے، عدالت کو، تو اللہ کہے اس کا فیصلہ میرا فیصلہ۔ اب سرور کائنات نے فرمایا تھا یدی و ید علی فی القضاء سوا، قضاوت اور عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ سرور کائنات، کائنات کے مالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ شیعہ سنی کتابوں میں ہے میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک سا ہے، قضاوت میں، قضاوت یعنی جج، جوڈیشری میں، جو فیصلہ میں کروں گا وہ علی، جو عدالت میری ہے وہ علی کی، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، آپ مجھے مجبور کر دیتے بعض وقت بولنے پہ۔ عزیزان گرامی، مکے کے لوگ زیادہ تر مشرک و کافر تھے۔ سرور کائنات اعلان کر چکے میں نبی ہوں، جب ہجرت کر کے گئے تب بھی اکثریت مشرک و کافر۔ پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے، مکے والے سارے ارے محمد تو صادق و امین تھے، ہماری امانتوں کا کیا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا چلو محمد کے گھر چلے، جیسے ہی گھر آئے وہاں مولا علی کھڑے تھے۔ مولا نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا کہ امانتیں لینے آیا میں دوں گا، پیغمبر مجھ سے کہے وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِي، میری امانتیں جو میرے پاس ہے کوئی نہیں لوٹا سکتا سوائے علی کے۔ خدا کی قسم مولا پوچھتے نہیں تھے کیا رکھوا کے گیا تھا، چہرہ دیکھتے امانت لوٹا دیتے۔ پیغمبر یہ سمجھا رہے امانت لوں گا میں، لوٹائیں گے علی۔ بچوں کے لیے جملے کو پیش کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو سرور کائنات نے کہا امانتیں میں نے لی ہیں، لوٹائیں گے علی۔ جب مولا کائنات واپس آئے نا مدینے تو کوئی ایک بھی مشرک یا کافر نہیں تھا۔
جس نے یہ کہا میری امانت نہیں ملی، پریشان یہ تھے کہ علی کو پتہ کیسے ہے۔ اب یہ بچے شاید نہیں سمجھیں گے، آپ نے دیکھا بینکوں میں لاکرز ہوتے ہیں، یا لاکر کا پتہ ہے نا، یہاں زیور وغیرہ ہوتا ہے، گھر میں چوری چکاری نہ ہو تو بینک میں زیور، اسے کہتے ہیں لاکر، انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں پتہ نہیں کیا، تجوری کیا کہتے ہیں، لاکر ہی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی کیا ہوتا ہے، لوگ بینکوں میں زیور، پیسہ، قیمتی اشیاء رکھوا دیتے ہیں، کیوں؟ چوری نہیں ہوگی، خود برد نہیں ہوگی، ضرر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں بینک نہیں تھے لیکن محمد تھے، پیغمبر نے امانتیں لی، بینک کا مینیجر بدل بھی جائے، لاکر سے پھر بھی وہی ملتا ہے جو رکھا ہوتا۔ پیغمبر جانتے ہیں لاکر میرا ہے، چابی دوں تو علی کے ہاتھ میں۔ بس دو منٹ بھائی، جو بات کہنا چاہ رہا تھا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت و قضاوت میں ایک ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا، جناب سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں پیغمبر اسلام خورمے کھا رہے ہیں، کھجور، ہاتھ بڑھایا کہ یا رسول اللہ عطا کیجیے۔ پیغمبر نے چہرہ دیکھا، بغیر گنے خورمے اٹھائے، جناب سلمان کے ہاتھوں پہ رکھے، جناب سلمان نے گنے 9 خورمے تھے۔ مولا علی کے پاس گیا، دیکھا وہ بھی خورمے کھا رہا ہے، کہ یا علی عطا کیجیے۔ مولا نے بھی بغیر گنے اٹھائے، جناب سلمان کے ہاتھوں میں رکھے۔ جناب سلمان نے گننا شروع کیے، جناب مولا کائنات نے فرمایا سلمان کیا گن رہے ہیں؟ اب وہ بتا نہیں رہے، پیغمبر سے پہلے لے کے آیا ہوں، 9 تھے، گن رہا ہوں 9 ہے یا نہیں۔ مولا نے کہا سلمان اگر حبیب خدا نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے تو علی بھی زیادہ عطا کرتا۔ سلامت ہے۔ توجہ فرمائی جانے کے نام تو مولا کہنا کرے، اے مالک عدالت قائم کیجیے گا، ارے آیا میں محبت قائم کیجیے گا۔ اب میں کل مکمل کروں گا، یہ موضوع یہ پورے عشرے کا ہے، زندگی رہی تو پیش کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، جہاں عدالت ایسی ہو، عدل کا ہاتھ ایسا ہو، اور ایک جملہ مسائل سے پہلے کہہ جاؤں، میری طبیعت میں چل رہی ہے جملہ کہنے کے لیے، پیش کروں یا نہ کروں؟ دیکھیں مولا کی عدالت ایسی ہے، یہ آپ کی نظر، یہ جو علی والے بیٹھے ہیں نا، جن کے چہرے اس وقت فضائل سن کے مسکرا رہے ہیں، ان کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ علی کی عدالت ایسی ہے، جنگ میں بھی آئیں، تلوار کھینچے اور 2 ٹکڑے کریں تو اس میں بھی عدالت۔ جب 2 جسم گریں گے تو 2 آنکھیں، 2 کان، جب ٹکڑے ہوں گے تو لوگ برحق برابر کا 2 حصوں میں۔ میں آپ کی محبت کو یار میں جانتا ہوں اتنی بارش کے باوجود مجھے بتایا گیا ہے کہ سڑکوں پہ جگہ نہیں ہے، امامتہ میں جگہ نہیں ہے۔ ممنون ہوں، جناب سیدہ کو کرسی دینے آئے ہیں۔ یہ عقیدت اہل بیت کا ذکر کائنات میں عجیب و غریب ذکر ہے، جہاں لوگ خود رونے آتے ہیں۔ اللہ، کوئی رونا چاہتا ہے نا؟ ہر آدمی چاہتا ہے میں خوش رہوں،
گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میں ہمیشہ خوش رہوں. اے حسین آپ کا غم ایسا ہے، ہر آدمی رونا چاہتا ہے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوگا. یورپ امریکہ میں لوگ پوچھتے ہیں یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ انہیں تعجب ہوتا ہے، ارے لوگ خود آتے ہیں، ہر روز آ کے روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ ایک حسین تھے جو بھوکے پیاسے چلے گئے. ایک ہندو خاتون تھی یا ہندو مرد تھا، مجھے یاد نہیں، ہندو مرد تھا ظاہراً، آیا کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ سبیلے لگائے بیٹھے ہیں، لوگ پانی شربت پلا رہے ہیں، یہ تبرک کے کھانا یہ سب لوگ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ کہا یہاں پیسے نہیں دی جاتے، یہ اپنی جیب سے سب کو کھلا رہے ہیں. ہاں کیوں؟ کہا حسین کے عشق میں. تو اس نے پوچھا کون حسین؟ کہا وہ 1400 سال پہلے بھوکے پیاسے مارے گئے تھے. تو اس ہندو نے کہا واہ رے امام حسین، خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے، ساری دنیا کو آپ کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے. حسین کے نام پہ دنیا میں کھلایا جاتا ہے. آج حسین ابن علی کے ایک عاشق، یہ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، نام ہے حر، حضرت حر ابن یزید ریاحی. سلام حر آپ پہ. جناب سید الشہداء نا دشمن کے سپاہیوں کی بھی پیاس کو برداشت نہیں کرتے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. مولا حسین سے نا کسی کی پیاس